غزہ میں اسرائیل کی جانب سے پھینکا گیا بارود انسانی جانوں کے لیے مستقل خطرہ بن گیا۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیل کی جانب سے لگنے والی پابندیوں کے باعث غزہ میں ہیوی مشینری نہیں پہنچ پا رہی۔ ملبہ ہٹانے کے لیے بھاری مشینری سے لیس 250 گاڑیوں اور 1000 ٹن سیمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ پانی کی فراہمی اور نکاس کا بندوبست کیا جا سکے۔ میڈیا کے مطابق بھاری مشینری کی حامل صرف 6 گاڑیاں غزہ پہنچی ہیں۔ ان گاڑیوں کو بھی اسرائیلی یرغمالیوں کی باقیات کی تلاش پر لگا دیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق 9000 فلسطینی اب بھی ملبے تلے دفن ہیں جنہیں ڈھونڈنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ اسرائیلی جیلوں میں اس وقت بھی 49 فلسطینی خواتین قید ہیں جن میں 2 کم عمر لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ ان خواتین کو جیلوں اور تفتیشی مراکز میں بدسلوکی اور تشدد کا سامنا ہے۔ فلسطینی خواتین کے قومی دن کے موقع پر جاری بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی جیلوں میں قید 12 فلسطینی خواتین ایسی ہیں جن پر کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا۔ اکتوبر 2023 کے بعد جیلوں میں قید فلسطینیوں کی حالت مزید خراب ہوئی ہے۔ خواتین قیدیوں کو ریپ کی دھمکیوں، ذلت آمیز سلوک اور مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ترکی کے صوبہ بالکثیر میں زلزلہ، کئی عمارتیں منہدم، استنبول، ازمیر سمیت کئی شہروں میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ترکی میں آنے والے زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز ساحلی شہر ازمیر سے 170 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ترکی کے صوبہ بالکثیر میں زلزلہ، کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ استنبول، ازمیر سمیت کئی شہروں میں جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ترکی میں آنے والے زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز ساحلی شہر ازمیر سے 170 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ ترکی اور برطانیہ میں دفاعی شعبے میں باہمی تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ برطانیہ نے ترکی کو 20 یورو فائٹر جیٹ ٹائفون فروخت کرنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ترکی کے دورے پر آئے برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے انقرہ میں معاہدے پر دستخط کیے۔ 11 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدے کو دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون کا نیا معاہدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ترکی اور برطانیہ کے درمیان پہلی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی قائم ہو گئی ہے۔ جمائیکا اور ہیٹی کی جانب بڑھتا ہوا طوفان میلیسیا کیٹیگری 5 کے طوفان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ امریکی ہریکین سینٹر کے مطابق جمائیکا کی جانب بڑھنے والے طوفان سے بجلی اور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کی تباہی کے ساتھ ساتھ سیلابی صورتحال کا شدید خطرہ ہے۔ میلیسیا طوفان کنگسٹن سے 115 میل جنوب مغرب جبکہ جمائیکا سے 259 میل جنوب مغرب میں موجود ہے اور 5 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جمائیکا اور ہیٹی کی جانب بڑھتا ہوا طوفان میلیسیا کیٹیگری 5 کے طوفان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ طوفان سے کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کی تباہی، سیلابی صورتحال کا شدید خطرہ ہے۔ جنوبی بحیرہ چین میں 2 مختلف حادثات میں امریکی بحریہ کا ہیلی کاپٹر اور لڑاکا طیارہ تباہ ہو گئے۔ امریکی بحریہ کے مطابق گرنے والے سی ہاک کا تعلق امریکی بحریہ کے 73ویں حملہ آور اسکواڈرن سے تھا۔ ہیلی کاپٹر معمول کے آپریشن کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ ہیلی کاپٹر کے تینوں اراکین کو بچا لیا گیا۔ دوسرا حادثہ امریکی بحریہ 22ویں حملہ آور اسکواڈرن سے تعلق رکھنے والے F-18 طیارے کو پیش آیا۔ طیارے میں سوار دونوں پائلٹس کو بچا لیا گیا ہے۔ جنوبی بحیرہ چین میں امریکی بحریہ کا ہیلی کاپٹر اور لڑاکا طیارہ تباہ سی ہاک ہیلی کاپٹر معمول کے آپریشن کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ امریکی بحریہ ہیلی کاپٹر کے تینوں اراکین کو بچا لیا گیا۔ دوسرا حادثہ F-18 لڑاکا طیارے کو پیش آیا۔ طیارے میں سوار دونوں پائلٹس کو بچا لیا گیا۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے پھینکا گیا بارود انسانی جانوں کے لیے مستقل خطرہ بن گیا۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیل کی جانب سے لگنے والی پابندیوں کے باعث غزہ میں ہیوی مشینری نہیں پہنچ پا رہی۔ ملبہ ہٹانے کے لیے بھاری مشینری سے لیس 250 گاڑیوں اور 1000 ٹن سیمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ پانی کی فراہمی اور نکاس کا بندوبست کیا جا سکے۔ میڈیا کے مطابق بھاری مشینری کی حامل صرف 6 گاڑیاں غزہ پہنچی ہیں۔ ان گاڑیوں کو بھی اسرائیلی یرغمالیوں کی باقیات کی تلاش پر لگا دیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق 9000 فلسطینی اب بھی ملبے تلے دفن ہیں جنہیں ڈھونڈنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔